اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جن کو لوگ صرف نام کی حد تک جانتے ہیں، ان کے کردار اور گفتار اور ان کی سرگرمیوں سے کوئی آشنا نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو واقعاً فرشتہ صفت انسان تھے، ایک ایسی شخصیت جن کو محسن ملت کہا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے صرف پاکستان بھر میں نہیں بلکہ دیگر اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں بھی دینی اور مذہبی اداروں کی بنیاد رکھی، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں یعنی فلاحی، دینی اور سماجی خدمات انجام دیں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کو متعارف کروایا، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کی جلا وطنی کے دوران انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، اس لیے کہ وہ پاکستان میں رہ کر خدمات انجام دے سکیں۔ 1932 سے 1989 تک کی مختصر سی زندگی گزارنے والی یہ شخصیت سید صفدر حسین نجفی ہیں، جو پاکستان کے مؤثر اور مشہور شیعہ علماء میں سے تھے، جنہوں نے پاکستان کے مختلف مدارس اور حوزہ علمیہ نجف اشرف سے کسب فیض کیا، جامعۃ المنتظر لاہور میں تدریسی فرائض انجام دیے، شیعہ قوم کو مفتی جعفر حسین اور ان کے بعد علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت پر متفق کرنے میں آپ کا کردار رہا۔ مولانا صفدر حسین نجفی نے دینی کتابوں کی تالیف اور ترجمہ کو قیادت پر ترجیح دیتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ پاکستان کی بعض شیعہ مذہبی تنظیموں کے بانیوں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ آپ نے مختلف کتابوں کی تالیف اور ترجمہ بھی کیا، جن میں تفسیر نمونہ، پیام قرآن، منشور جاوید، سیرت ائمہ اور احسن المقال قابل ذکر ہیں۔ صفدر حسین نے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی بعض دینی مدارس قائم کیے۔ صفدر حسین نجفی 1932 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے علاقہ علی پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب سید جلال الدین سرخ پوش بخاری اس شریف سے ملتا ہے، جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد سید غلام سرور اپنے شہر کے شیعہ علماء میں شمار ہوتے تھے۔ سید صفدر حسین نجفی نے دینی علوم کے حصول کا آغاز 7 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ ملتان سے کیا، جہاں آپ کے چچا نامور عالم دین سید محمد یار شاہ نجفی سے کسب فیض کرنے کے علاوہ مختلف دینی مدارس سے بھی آپ نے استفادہ کیا، جن میں مدرسہ خانوال، مدرسہ باب العلوم کے علاوہ ملتان میں ایک اہل سنت کا ایک مدرسہ بھی شامل ہے۔ 1947 سے 1950 تک درس نظامی کے لیے مدرسہ صادقیہ خانپور، مظفر گڑھ، مدرسہ خان گڑھ اور مدرسہ باب النجف جاڑا ڈی آئی خان میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1950 کو آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ 1956 میں 23 یا 24 سال کی عمر میں آپ نجف اشرف سے پاکستان کے شہر لاہور واپس آئے تو اس وقت علامہ اختر عباس نجفی موچی دروازہ حسینیہ ہال میں جامعۃ المنتظر کی بنیاد رکھ چکے تھے، جہاں آپ نے مدرس کی حیثیت سے دینی خدمات شروع کی۔ یہ مدرسہ بعد میں وسن پورہ منتقل ہوا، جہاں پر آپ نے تدریس کے علاوہ نماز باجماعت کا بھی اہتمام کیا اور لوگوں کو گھر گھر جا کر تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع کیا اور نماز جماعت میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ کچھ عرصہ بعد علامہ اختر عباس نجفی کے نجف جانے پر 1966 کو آپ مدرسہ کے پرنسپل بن گئے اور مدرسہ کو وسن پورہ سے ماڈل
ٹاؤن لاہور منتقل کیا، جو آج کل پاکستان کی قدیم ترین دینی درسگاہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف مدارس میں آپ نے مختلف اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ نے تفسیر انوار و نجف کے مصنف حسین بخش جاڑا صاحب سے تفسیر کا درس پڑھا، جبکہ علامہ سید یار شاہ نقوی اور سید محمد باقر نقوی چکڑالوی المعروف علامہ باقر ہندی بھی آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ سید صفدر حسین نجفی نے حوزہ علمیہ نجف میں محمد علی افغانی، علامہ اختر عباس نجفی، سید ابوالقاسم رشتی اور شیخ محمد تقی آل راضی نیز مراج تقلید میں سے محسن الحکیم و سید ابوالقاسم خوئی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے شاگردوں میں پاکستان کے بہت سارے علماء شامل ہیں، لیکن ان میں سے کچھ قابل ذکر ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ حافظ سید ریاض حسین نجفی، مفسر قرآن اور اسوہ اسکول سسٹم کے بانی علامہ شیخ محسن نجفی اور شہید سید ضیاء الدین رضوی شامل ہیں۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور تحریک جعفریہ کے بانی علماء میں سے تھے، جبکہ امامیہ آرگنائزیشن وفاق علماء شیعہ پاکستان اور دیگر قومی تنظیموں کو محسن ملت کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ انہوں نے قائدین ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین صاحب، شہید علامہ عارف حسین الحسینی اور علامہ سید ساجد علی نقوی کے انتخاب میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مفتی جعفر حسین کے دور قیادت میں آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر رہے۔ تحریک جعفریہ کا سیاسی امور میں حصہ لینے یا نہ لینے کے بارے میں تجاویز پر مشتمل کتابچہ تحریک کا سیاسی سفر کے تدوین میں آپ کا کلیدی کردار رہا، اور تبدیلی کا منشور بھی آپ نے پیش کیا، جسے ہمارا راستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وفاق علماء شیعہ پاکستان کی بنیاد رکھی، ملک بھر میں صوبہ، ڈویژن، ضلع اور تحصیل تک یونٹ قائم کیے، مرکزی کابینہ بھی تشکیل دی گئی۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی کو پاکستان میں ایسے دور میں معرفی کیا جب امام خمینی کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اپنے گھر کو بیچ دیا اور فرانس جا کر گھر کی قیمت امام خمینی کے حوالے کر دی۔ 1970 میں محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید صفدر حسین نجفی نے بعض دیگر علماء کے ساتھ مل کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کرتے ہوئے فوراً امام خمینی کی توضیح المسائل کا اردو ترجمہ کر کے شائع کروایا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد آپ امام خمینی کی خدمت میں پہنچے اور پاکستان میں شیعہ فقہ کے در سے خارج دینے کے لیے ایک مجتہد کا مطالبہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود آیت اللہ نوری کو بھیجنے کی درخواست کی اور انہیں پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بعد پھر آیت اللہ حسن طاہری خرم آبادی کو بھی اسی سلسلے میں پاکستان لے گئے۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی کی کاوشوں سے پاکستان کے مختلف شہروں میں دینی مدارس کا قیام عمل میں وجود میں آیا، جن میں جامعہ علمیہ کراچی، جامعہ مدینۃ العلم بارہکہو اسلام آباد اور مدرسہ ولی عصر سکردو شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امامیہ پبلیکیشنز کے ادارے کی تشکیل کی، ماہنامہ المنتظر کی اشاعت اور علوم قرآنیات بالخصوص تفسیر نمونہ کی اشاعت اور ترویج کے لیے ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ کی تاسیس کی۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی 3 دسمبر 1989 کو 57 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور جامعۃ المنتظر لاہور میں دفن ہوئے۔ آپ کی وفات پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی طرف سے تسلیت کے پیغام کے علاوہ
تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے ایک وفد بھی بھیجا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ سید محمد یار شاہ نجفی صاحب نے پڑھوائی۔ وفات کے بعد سے آپ کو محسن ملت کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شخصیت کے عنوان پر مختلف آیات عظام سے لیے گئے انٹرویو بھی اسی چینل پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ بہت بڑی شخصیت ہیں جن کا تعارف کروانا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی کی زندگی کا ہر پہلو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی شخصیت اور ہم ان سے آشنا کیوں نہیں ہیں۔ علامہ نجفی کی زندگی کے واقعات، ان کے لمحات، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔